بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 1 جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے جو اصول ہیں، پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ نمبر 1، جس طرح ہم انگلش میں یا اردو میں ان حروف کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اور حروف کی ادائیگی کس طرح ہمیں ٹھیک ہوگی۔ یا لیسن نمبر 1 جو ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے سے، کیا کسے ہم پڑھیں گے؟ نورانی قاعدہ۔ اور نورانی قاعدے میں جو ہر کوئی لیسن ہم اچھے سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں قرآن اچھے سے پڑھنا آئے گا۔ اگر گھر میں کوئی بھی دیکھے گا تاکہ اس کو بھی قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ اور اب میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں لیسن نمبر 1، ٹھیک ہے؟ لیسن نمبر 1 ہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں لیسن نمبر 1، لیکن نورانی قاعدے کے حساب سے ہم لکھتے ہیں تختی نمبر 1۔ شاباش، ٹھیک۔ اس کے بعد لکھا ہوتا ہے سبق کا نام۔ چاہے آپ کسی سیلیبس کسی سبجیکٹ میں آپ پڑھیں گے، پہلے سبق کا نام دیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ سبق کا نام کیا ہے؟ مفردات۔ کیا ہے؟ مفردات لیسن نمبر 1۔ عربک میں یا نورانی قاعدے میں ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ ترتیب نمبر 1۔ اور مفردات کس کو کہتے ہیں اب میں یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے سبق جو یہاں پہ مفردات ہے، پہلے اس کو ہم دیکھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ مفردات کی میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی میننگ کیا ہے اب میں انگلش میں آپ پہ بتانے جا رہا ہوں۔ میننگ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کو ہم اس طرح میں لیسن نمبر 1 جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، مفردات ہم نورانی قاعدے کے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ نورانی قاعدے میں جو لکھا ہے مفردات، مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ ہم انگلش میں اس کو ہم یہاں سے لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیٹرز سمجھتے ہو آپ کس کو؟ A to Z۔ اور اس کو ہم عربی میں حروف الہجا بھی کہتے ہیں یا حروف تہجی۔ حروف تہجی، ٹھیک ہے؟ ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ لیکن مفردات جو ہے یہی جمع کیا ہے؟ جمع۔ آپ اس کو یاد رکھیں گے، الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات۔ ان میں سے اگر آپ قرآن پاک میں بھی کہیں پہ بھی آپ دیکھو گے، نون ہو یا شین، کوئی بھی حرف بتائیے آپ، واو یا لام وغیرہ جتنے بھی حروف آ رہے ہیں، یہ کیا، یہ کن میں سے آ رہے ہیں؟ مفردات۔ کن میں سے آ رہے ہیں؟ مفردات۔ کس میں آ رہے ہیں؟ مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف، الگ الگ حروف۔ اب اس میں کہ آپ یاد رکھیں گے کہ مفردات الگ الگ حروفوں کو کہتے ہیں، لیکن اعراب کے بغیر ہے۔ کس کے بغیر؟ اعراب کے بغیر۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہو گے اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں جو عربی کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش وغیرہ جو بھی ہے، اگر ہم اس پہ زبر ڈال دیں گے تو پھر یہ بن جائے گا نہ، لیکن خالی اگر ہم پڑھیں گے نون، تب یہ کس میں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے یہ؟ اگر ہم خالی شین پڑھیں گے تو کس میں آ رہا ہے؟ مفردات۔ اگر واو پڑھیں گے تو کس میں آ رہا ہے؟ مفردات۔ کوئی بھی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی اس میں حروف آ رہے ہیں، وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل 29۔ اس میں آپ رکھیں گے یاد، یہ ٹوٹل میں کتنے ہیں؟ 29 ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن پاک آپ کھولیں گے، اگر اعراب نہیں ہے، اعراب سمجھتے ہو آپ؟
زبر زیر پیش تجدید جزم وغیرہ جو بھی ہے اعراب، تو اس کے بغیر اگر آپ کو یہ ملیں گے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی، یہ کس میں مانا جائے گا؟ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ کیوں الگ الگ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا آپ نے پڑھا ہے اگر یہاں پہ نون زبر نہ، کیوں پڑھا آپ نے نون زبر نہ؟ تاکہ اس کے اوپر زبر، اگر زبر نہیں ہوگا تو یہ کیا ہے؟ نون، تو یہ کس میں آ رہا ہے؟ ابھی لیسن سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفردات کہتے ہیں کس کو؟ الگ الگ حروفوں کو مفردات، ان کو لیٹرز بھی کہتے ہیں، ان کو الفابیٹ بھی کہتے ہیں، اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف الہجا بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اب ان میں سے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی آپ کو مفردات میں سے الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آئے اعراب کے بغیر تو وہ کیا مانا جاتا ہے؟ مفردات۔ لیکن اس میں آپ یاد رکھیں کہ مفردات جمع ہے، کیا ہے؟ اس کا سنگولر کیا بنے گا؟ مفرد۔ کیا بنے گا؟ اب اسی لیے اگر ہم نون پڑھیں گے تو یہ کیا آ رہا ہے اس میں؟ واحد، اس کا کیا بنے گا؟ مفرد۔ کیا آئے گا؟ مفرد۔ ٹھیک، اگر ہم الف سے لے کر یا تک سارے حروفوں کو کیا بتائیں گے؟ مفردات۔ ٹھیک ہے، آج کا لیسن اتنا ہی ہے، کافی ہے کہ لیسن نمبر 1 کو آپ اس کی میننگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں آپ کو خود ہی پڑھنا آئے گا، الف سے لے کر با تا سا جیم ہا، جو بھی یہ 29 لیٹرز جو ہیں مفردات ہیں، آپ ان کو گھر میں پریکٹس کر کے آپ اچھے سے پڑھیں گے، لیکن پہلے ان کو سمجھیں گے آپ کی مفردات کس کو کہتے ہیں۔ اب مفردات کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔